عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف حق کے سوال کی نئی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم مسیحی زندگی اور مسیحی ایمان سے متعلق سوال لیتے ہیں اور ہم بائبل مقدس میں سے آپ کو ان کے جواب دیتے ہیں۔ ہماری آج کا قسط کا سوال یہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے اور میں جواب جاننا چاہوں گا کہ ہم کیسے کہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شیطان کی باتیں موجود ہیں، جیسے پیدائش تیسرے باب کی پہلی، چوتھی اور پانچویں آیت ہے، اور ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی چھٹی آیت سے 11ویں آیت میں اس کا بیان ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ لوکا 23ویں باب کی دوسری آیت میں اس کا بیان ہے کہ شریروں نے خداوند یسوع مسیح پر الزام لگایا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے پایا۔ اس میں وہ باتیں ہیں جو شیطان اور شریروں نے خداوند کے لیے کہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ اس کا آپ جواب دیجئے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام کیسے ہے جبکہ اس میں شیطان اور شریروں کی باتیں موجود ہیں؟ جانیں گے ہم ایک وقفے کے بعد۔ جب کچھ لوگ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ان باتوں سے حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس کلام کو خدا کا کلام کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ اس کتاب میں شیطان کے کہے الفاظ بھی موجود ہیں۔ مسیح صلیب پر تھا تو شریروں کی کئی باتیں اس میں موجود ہیں۔ در حقیقت کچھ لوگ تو اس بات سے حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کلام کو سمجھ نہیں پاتے۔ کیا بائبل مقدس خدا کے الہام سے ہے؟ دوسرا تیموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں آیت۔ پولس رسول نے فرمایا، یہاں الہام کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے بتایا کہ الہام سے مراد خدا کا روح ان مصنفین کو تحریک دینا ہے کہ اس کلام کو لکھیں۔ وہ اپنے ذاتی تجربہ اور روح کی ہدایت سے اس کو تحریر کرتے تھے۔ شیطان کے یہ الفاظ بھی روح کی ہدایت سے ہی تحریر ہوئے ہیں۔ الہام کے معنی تحریر کرنے میں خدا کے روح کی ہدایت ہے۔ بائبل مقدس کس طرح تحریر ہوئی؟ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں اسکرین پر دیکھیں گے کہ یہ پیدائش سے مکاشفہ تک ہے۔ یہاں مکاشفہ کا ذکر ہوا۔ مکاشفہ سے مراد خدا سے براہ راست کلام کا ملنا ہے۔ مثلا پہلا کرنتھیوں دوسرے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت ہے۔ یہاں ان آیات میں یوں مرقوم ہے، جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھیں، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ جی، وہ سب خدا نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ یہ باتیں براہ راست خدا کی طرف سے آدمی کے دل میں آئیں۔ خدا نے 10 احکام میں یہ فرمایا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میرے عزیزو، یہ کلام خدا سے براہ راست انسان کو ملا۔ انسان اس حقیقت کو نہیں جان سکتا، نہ ان نبوتوں کو، اور اسی کو الہام کہتے ہیں۔ پھر ذاتی تجربات بھی ہیں۔ یہ ذاتی تجربات حیران کر دیتے ہیں، جیسے وائس کی کتاب کے تیسرے باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں، سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے، کیا انسان کی آخرت حیوان کی مانند ہے؟ تو نہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ الہام نہیں بلکہ سلیمان کے ذاتی تجربے کی بات ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو بنایا، اس دنیا میں ہونے والے کاموں کا بیان ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ زندگی بتلان ہے۔ خدا کے روح نے سلیمان کو اس تجربے کو قلم بند کرنے دیا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہو۔ عزیزو، سلیمان اپنی دانش مندی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا دانش مند ہونے کے باوجود اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ الہام خدا کی طرف سے براہ راست مکاشفہ ملنا ہے، اور اس میں ذاتی
زندگی کا تجربہ ہے۔ روح ہمیں اس کا سبق دیتا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے وائس تیسرے باب کی 19ویں آیت میں جو لکھا وہ روح کی اجازت سے لکھا تاکہ یہ اس کے بعد آنے والے سب کے لیے تنبیہ ہو۔ پر ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں شیطان کی بات کا ذکر ہے۔ وہ خدا کے حضور آیا اور اس نے ایوب پر الزام لگایا۔ اور عزیزو، شیطان کے یہ الفاظ بھی کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی حیران کن ہیں، کیونکہ یہاں پر شیطان نے ایوب نبی پر الزام لگایا۔ شیطان کے یہ الفاظ حیران کن ہیں کہ خدا کی کتاب میں شیطان کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، ایوب کی کتاب کے مصنف نے یہ لکھا کہ شیطان نے کیا کہا۔ الہام سے یہ مراد نہیں کہ خدا نے شیطان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، بلکہ یہ کہ خدا کے الہام سے مصنف کو بتایا کہ یہ وہ باتیں اس میں تحریر کرے، اس لیے یہ الہام ہے۔ پھر مصلوبیت کے وقت شریر بھی موجود تھے، جس کا ذکر متی 27ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے، اس مقدس کو اٹھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ لہٰذا میرے عزیزو، ان سب باتوں کا قلم بند ہونا، اس کا تعلق خدا کے الہام سے ہے۔ خدا کے روح نے متی رسول کو تحریک دی کہ ان سب باتوں کو اس انجیل میں لکھے۔ یہ الہام ہے۔ متی نے روح کی ہدایت سے الہام سے ان کو درج کیا۔ الہام یہ نہیں کہ خدا نے شیطان کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے، نہ ہی سلیمان کے کہ یہ الفاظ بولے۔ خدا کا الہام شریر کی باتوں میں نہیں، بلکہ یہ کہ سلیمان اپنی ذاتی تجربے سے دنیا کی ان باتوں کو اس کتاب میں لکھے، اور متی رسول کو تحریک دے کے مصلوبیت کے وقت ہونے والی ان تمام باتوں کو کلام مقدس میں لکھے۔ الہام کے وسیلے ایوب نبی کی کتاب کے مصنف نے شیطان کی کہی ان باتوں کو یہاں لکھا۔ یہ سب پاک روح کی ہدایت سے ہوا، اس لیے یہ الہام ہے۔ ناظرین، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکاشفات اور ذاتی تجربات کا ایک وسیع دائرہ ہے، اور اس میں شریروں اور شیطان کی کہی باتیں موجود ہیں۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، یہ الہام خدا کے مکاشفات کو قلم بند کرنا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سلیمان کی دنیاوی باتیں اس کے ذاتی تجربات کو ظاہر کرتی ہیں، اور متی رسول کی انجیل میں شریروں کی کہی باتیں ایوب پہلے باب میں اس کی بات ہوئی، اور پیدائش تیسرے باب میں شیطان کی باتیں موسیٰ نے لکھیں۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں الہام سے ہیں۔ میں یہاں پر دہرانا چاہوں گا کہ الہام کے معنی جو ہیں پاک روح کی ہدایات ہیں کہ براہ راست اس مکاشفے کو قلم بند کریں۔ پھر اس کے بعد ان مصنفین کے ذاتی تجربات بھی موجود ہیں، اور بائبل مقدس میں شیطان کی باتوں کا لکھا جانا پاک روح کی مرضی سے ہے۔ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔